اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم سمن آباد میں رہتے تھے، جو ایک پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بیوہ خاتون آ کر رہنے لگی، جس کے 2 بچے تھے۔ خاتون بہت خوبصورت نوجوان ماڈرن تھی، اور اس کا انداز رہن سہن کچھ شوخ اور باقی لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی اور بے تحاشا خوشبو کا استعمال کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے گھر کے آگے سے گزرے تو خوشبو کی لپیٹوں کی زد میں خود کو محسوس کرتا۔ خاتون جاسوسی ادب سے شغف رکھتی تھی اور سارا دن جاسوسی ناول پڑھتی رہتی، اور اکثر بچوں کو گھر سے نکال دیا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں کچھ مشکوک لوگوں کا بھی آنا جانا تھا، جس کے باعث خاتون کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آپس میں اور اکثر جمعے کے نماز کے وقت مسجد میں بھی باتیں ہوتی تھی کہ محلے میں یہ کون اور کس قسم کی خاتون آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سبزی کی دکان پر گئی تھی، لیکن وہاں گر گئی، اور کوئی 3 دن بعد شب جمعہ کو انتقال کر گئی، اور جو لوگ اس کے گھر آتے تھے وہی اس کی میت کو کفن دفن کے لیے اپنے ساتھ لے کے گئے۔ خاتون کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ خاتون کو جلد کے کینسر کی لا علاج بیماری لاحق تھی، اور جلدی کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی کہ اس کے بدن سے بدبو آتی تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنے اوپر سپرے کرنا پڑتا تھی تاکہ لوگوں کو اس کے بدن سے آنے والی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ اپنی اسی بیماری کی وجہ سے ہلکا پھلکا باریک لباس پہنتی تھی تاکہ زخموں کے ساتھ کپڑے الجھنے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ جس تکلیف کی شدت بڑھ جاتی اور وہ درد برداشت نہ کر سکتی تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا کرتی تھی تاکہ اس کے بچے اسے تکلیف میں دے کر بے چین اور پریشان نہ ہوں۔ اس کے گھر آنے والا ایک بندہ اس کا دیور تھا، دوسرا اس کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کی دیکھ بھال پر مامور تھا، اور تیسرا اس کا وکیل تھا۔ آخر میں اشفاق احمد صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں تنقید کا کام شروع پر چھوڑ دینا چاہیے، جس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔